السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں، جہاں جہاں پہ بھی ہیں محفوظ ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش ہیں۔ ناظرین، ہمارے ملک کو بہت سے خطرات کا سامنا ہے اگر دیکھا جائے آج کل، تو ان سے آگاہی کیا ہمارے پاس ہے؟ کیا ممکن ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ اسی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب، انٹرنیشنل ریلیشنز میں پی ایچ ڈی ہیں، اور ایک تجربہ رکھتے ہیں اپنی فیلڈ میں جس میں وہ کام کر رہے ہیں، لکھتے بھی رہتے ہیں۔ تو ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کتنی ضروری ہے اور کیا ہمیں مل رہی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تھینک یو جمال، بڑی انٹرسٹنگ گفتگو، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ سیکورٹائزیشن۔ ایکچولی اگر اس کو عام مفہوم ایک لفظ میں اگر دیکھنا، اسے کہتے ہیں سیکورٹائزیشن۔ یہ سیکورٹائزیشن ایک پروسیس ہے جس میں عوام جو ہے وہ ان کو خطروں کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے، اور یہ آگاہ کون کرتا ہے؟ پرائمریلی یہ جو سیکورٹائزنگ ایکٹر ہوتا ہے، کیونکہ یہ خطرہ جو ہے یہ کسی گھر میں بھی ہو سکتا ہے، خطرہ کسی ادارے میں بھی ہو سکتا ہے، خطرہ کسی فیکٹری انڈسٹری میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ سوسائٹی میں بھی ہوتا ہے، اور یہ ملک میں بھی ہوتا ہے۔ تو پرائمریلی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ملکوں کو جو خطرات لاحق ہوتے ہیں ان کی آگاہی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ 1998 میں بیری بوزان اور ان کے ساتھ دو اور ان کے سوشل سائنٹسٹ تھے، جیپ ڈی وائل اور اولیویوا، انہوں نے بیسیکلی یہ کانسیپٹ ڈیولپ کیا تھا کہ انہوں نے اسے کہتے ہیں یہ وائڈنرز کانسیپٹ تھا، کہ پہلے سیکیورٹی جو تھی وہ صرف ملٹری سیکیورٹی کے بارے میں دنیا میں بات چیت چلتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ملٹری سیکیورٹی کافی نہیں ہے۔ ایکچولی جو وائڈنر کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سیکیورٹی، معاشی سیکیورٹی، ملٹری سیکیورٹی، سوسائٹل سیکیورٹی، اور اس کے بعد پھر انوائرمنٹ ہیزرڈس ہیں۔ تو یہ 5 ایلیمنٹس ہیں سیکیورٹی کے۔ تو ان کے خطرات جو ہیں ان کو بھی جب انالائز کریں گے تو تب جا کے اسٹیٹ کی سیکیورٹی جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ تو سیکورٹائزیشن جو ہے وہ اسی کانسیپٹ کی ایک ایکسٹینشن ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ عوام کو جب تک آپ اعتماد میں نہیں لیں گے، جب تک عوام کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سیکورٹائزیشن جو خطرہ موجود ہے، جیسے میں اگزامپل دوں گا کہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے یہ 2001 میں شروع ہوئی جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا۔ پرائمریلی تو وہ دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ تھی، اور انہوں نے جب حملہ کیا تو پھر وہ دنیا میں یہ وار آن ٹیرر جو ہے وہ ایکسٹینسو لیول پہ پھیل گئی۔ لیکن پاکستان میں 20 سال لڑنے کے بعد آج بھی ہمارے دل میں، اور ہمارے کچھ عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے، یا کچھ اور لوگ جو انالسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری جنگ نہیں تھی۔ تو آج بھی خطرات سے وہ دہشت گردی کی جنگ جو ہم اس کو خطرہ نہیں سمجھتے پرائمریلی۔ تو دس از ایکچولی دی لیک آف سیکورٹائزیشن، کہ ہم مکمل طور پہ اپنی عوام کو یا اپنے حکام کو یا اپنی سوسائٹی کو نہیں بتا سکے کہ دہشت گردی کتنا بڑا ہمارے لیے خطرہ تھا اور ہے، کیونکہ دوبارہ ریسرجنس جو ہے دس از اگین اے ویری بگ تھریٹ، جس کو ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا۔ ابھی ہم دوبارہ ایک اور کانسیپٹ کی طرف آتے ہیں۔ جیسے جب میں نے بتایا کہ پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، اس کے بعد معاشی سٹیبلٹی ہے، دین دی ملٹری سٹیبلٹی۔ پاکستان کے اندر کم از کم پچھلے 7-8 سال سے سیاسی استحکام نہیں ہے۔ یہ سیاسی استحکام جو ہے یہ ایکچولی ساری اسٹیٹ کی سیکیورٹی کی بنیاد ہے۔ جب تک، کیونکہ سیاست جو ہے دیٹ از دی سپریم فینامنا ان دا سوسائٹی، سپریم فنکشن ان دا سوسائٹی۔ سیاست جو ہے پارلیمنٹ کیونکہ سپریم ہوتی ہے، تو سیاست جو ہے وہاں سے ڈیسیژن لیتی ہے، جو لیڈرز ہیں ڈیسیژن لے کے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو جب تک وہ آپ کا ڈیسیژن لینے والا، فیصلہ کرنے والا ادارہ جو ہے وہ مستحکم نہیں ہوگا، تب تک چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی۔ لیکن ہم اس خطرے کو ریئلائز نہیں کر پا رہے درمیان میں، اور ایکچولی یہ الزامات اور الزام تراشیاں اور انسٹیبلٹی اینڈ پاور پالیٹکس جو ہے وہ جاری ہے، جس کی وجہ سے سیاسی استحکام وہ نہیں آ پا رہا درمیان۔ سیاسی استحکام کے ساتھ معاشی استحکام جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب دیکھ لیں ابھی بیسیکلی 2018 میں یا 2013 میں جب پہلی حکومت بنی تو بجلی کا ایکچولی بہت بڑا کرائسس تھا انرجی کا۔ تو اس وقت سی پیک جو ہوا، درمیان میں کچھ واقعات ہوئے جس کی وجہ سے وہ سی پیک جو ہے وہ آگے نہ چل سکا۔ پھر 2015 میں جب سی پیک چلا اور بجلی جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہوئی، تو 2013 سے 2017 تک بجلی کا بحران ہی چلتا رہا۔ 2018 میں پھر دوبارہ جب نئی گورنمنٹ آئی تو پھر معاشی بحران نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، وہ چل ہی رہا تھا۔ تو پھر سیاسی ایک اور درمیان میں
कलाबाजी खाई सियासत ने, और दरमियान में फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, और अभी ये सब मिल मिला के बेसिकली मुआशी बहरान जो है वो बहुत शदीद इख्तियार कर चुका है, तो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। तो प्राइमरीली सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है, फिर दहशत गर्दी का बहरान है। इन सब चीज़ों ने मिल के एक बहुत गंभीर सूरत हाल पैदा करती है, जिसकी वजह से मुल्क में जो है वो सिक्योरिटी के ख़तरात जो हैं वो ज़्यादा हो गए। ऑल्दो इंशाल्लाह इट विल बी ओवरकम विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन इसके साथ एक और बातचीत मैं ज़रूर आपको थोड़ा सा करना चाहूँगा कि इस बहरानों के दरमियान में जो सोशल मीडिया का किरदार है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया और मीडिया का किरदार जो है दैट, क्योंकि ये जो सिक्योरिटाइजेशन है ये स्पीच एक्ट है। इसमें बेसिकली जो एक्टर होता है, जो स्टेट है वो एक्टर है, जो अवाम है वो उसकी टारगेट ऑडियंस है। तो टारगेट ऑडियंस तक जो चीज़ पहुंचती है वो मीडियम के ज़रिए पहुंच रही है, वो मीडिया के ज़रिए पहुंच रही है, सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंच रही है। तो सोशल मीडिया में क्योंकि इंफॉर्मेशन का ये डिसऑर्डर चल रहा है, सोशल मीडिया में आइडेंटिटी जो है वो छुपा के लोग बातचीत करते हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ बहुत हो रही हैं, जिसकी वजह से अवाम तक सच नहीं पहुंचता। अवाम तक क्योंकि सच नहीं पहुंचता तो फिर इस तरह भी कैफियत पैदा हो जाती है, पॉलिसी साज़ों को भी इसमें बड़ी दुश्वारी होती है। तो सोशल मीडिया के किरदार को इसमें बहुत ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, और ख़ास तौर पे आई थिंक हमें सुनी सुनाई बातों पे और प्रोपेगेंडा जो हैं, और इसके अलावा हम खामखा की बहस में उलझ जाते हैं, उनसे एतराज़ करना चाहिए। और जो ट्रोलिंग है दैट इज़ एक्चुअली नॉट वेरी इफ़ेक्टिव फॉर दी स्टेबिलिटी ऑफ अ स्टेट। ट्रोलिंग से अवॉइड करना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत बेहतर तरीके से ये काम कर रहा था, लेकिन सोशल मीडिया ने आके सारा वो इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर जो है उसको परवान चढ़ाया है। और डिस इंफॉर्मेशन ऑर्डर में 3 चीज़ें होती हैं प्राइमरीली। सबसे पहली जो डिस इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये है कि कोई इन्फॉर्मेशन जिसको जानबूझ के डिस्टार्ट किया जाए और उसको अवाम में फैलाया जाए। दैन इज़ अ मिस इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि आपको पता तो नहीं ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये गलत है, लेकिन आप उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। द थर्ड इज़ एक्चुअली द माल इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन तो शायद वो गलत ही होती है, लेकिन आप उसको रोक के रखते हैं और किसी अपने पर्पज़ के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आज की नशिस्त में इतना ही कहूँगा कि ये एक्चुअली सिक्योरिटाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ नेशन, और हमें ख्याल रखना चाहिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की। नाजरीन, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब को सुना, डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल्ड बात की, समझाने की कोशिश की कि आगाही कितनी ज़रूरी है और आगाही आ कैसे सकती है, और ये जो इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर है ये हमें कैसे अफेक्ट कर रहा है और ये कैसे परवान चढ़ा। कोशिश करेंगे कि आपको इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के साथ गपशप का सिलसिला जारी रहे और आपको अपने साथ लेकर चलते रहें, मजीद भी इस पे बात करते रहेंगे। और आप लोगों ने हमें ज्वाइन करके रखना है। उसका तरीका ये है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।